اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پکچر کا ایک رخ دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اون کیا جائے، مانی جائے بات، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا گارنٹیاں ایشو کی ہوئی ہیں، کیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات نہ مانیں، دو ہی راستے ہیں نا، کہ آپ کو ایک راہ بتا دی گئی ہے، اگر آپ اس راہ کے اوپر چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کسی طرف سے کیا اجر ہے، کیا انعامات ہیں، اور اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ آج کی آیت کریمہ میں جو وہ تصویر کا یہ دوسرا رخ جو ہے وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی کو بتایا جاتا ہے تو اس کو پلس مائنسز بتا دیے جاتے ہیں کسی چیز کے، کہ اچھا یہ ہے زندگی، یہ کام ہے، اس کام میں تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ کل ہم نے اللہ کے انعامات کے بارے میں پڑھا، آج جو ہے وہ جو اللہ کا غصہ جن کے اوپر نازل ہوتا ہے، جن پہ غضب نازل ہوتا ہے، ان کے بارے میں۔ ان المجرمین، بے شک مجرم گناہگار لوگ، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ایک بات یہ ذہن میں لائیے کہ ایک عذاب ہے جو عذاب مسلسل ہوگا، پھر وہ رکنے والا نہیں ہوگا، نہ وہ کم ہوگا، نہ وہ ٹالا جائے گا، نہ وہ گھٹے گا۔ اب اس گھٹنے کے لا یفتر، فتر لفظ کس سے، فیتے رے، نہ نہیں کمی کی جائے گی، انہم، ان سے، وہم، اور وہ، فیہ، اس میں، مبلسون، بے لام سین۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ ہوتا ہے ابلیس، معنی ہوتا ہے نا امید، مایوس، اور وہ مایوس ہو جائیں گے، وہاں ان کو کوئی راہ نہیں جو ہے وہ نظر آئے گی، وہ ہمیشہ مایوس ہو کے، نا امید ہو کے اس میں پڑیں گے۔ اور پھر ایک بات یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی، وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر۔ یہ دوزخ میں آنے کی وجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو راہ دکھا دی تھی، ہم نے تو رسول بھیج دیے تھے، ہم نے تو کتابیں اتار دی تھی ان کے اوپر، یہ خود، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ اپنی ذاتوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ دیکھیے، وہ جیسے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، گاڑی آپ نے لی ہے، گاڑی میں لکھا ہوا ہے 5000 کے بعد تیل بدلانا ہے، تو اتنی ٹائروں میں ہوا یہ رکھنی ہے، اگر اس کا ہم جو ہے وہ آئل چینج نہیں کروائیں گے، اس کے ٹائروں کی ہوا ٹھیک نہیں کریں گے، تو کل کو جا کے مینوفیکچرر کو کہہ سکتا ہوں میں کہ ہاں بھائی تیری وجہ سے میری گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ ظلم کس نے کیا؟ میں نے خود کیا اس کے اوپر۔ تو میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے اس کے مینول کے مطابق چلایا ہی نہیں، تو پھر ظلم کریٹر کا نہیں ہے، ظلم تو پھر ہمارا اپنا ہے، اپنے اوپر۔ ہم نے خود ٹائروں میں ہوا اگر پوری نہیں رکھی تو پھر ٹائر پھٹنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ تو ظلم کس نے کیا؟ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو یہاں پہ ان مجرموں سے کہا جاتا ہے ما ظلمناہم، ہم نے ان کو ظلم نہیں کیا ان کے اوپر۔ ایک سیدھی سی بات ہے، کیا جو ہے وہ کبھی کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونے بھی جو ہے وہ توڑے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیوں کرے گا، حتیٰ کہ وہ مخلوق جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو جو ہے وہ شریک کرنا شروع کر دے۔ وہ خود ظالم تھے۔ اب جب وہ اتنا ظلم کر بیٹھے، وَنَادُوا، اور وہ پکاریں گے، نادا، آواز دینا، پکارنا، واولف جمع کے لیے، وَنَادُوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک، یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے، کیا ہے مالک؟ اس وقت تو وہی بادشاہ ان کو نظر آ رہا ہوگا جو جہنم کا دروغہ ہوگا۔ وَنَادُوا یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہہ کہ فیصلہ کر دے، ہمارا موت دے دے، ہمیں ہماری جان چھڑوا دے یہاں سے۔ اس وقت لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے اوپر، ویموتوا، کہ وہ مر جائیں اس سے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے کوئی عذاب میں کمی کی جائے گی۔ دیکھیے، جب اوپر کہا گیا کہ کوئی عذاب کم نہیں ہوگا، اصل تو بات یہ ہے بھائی، نفعت الذکر، نفعت الذکر نصیحت دیتی ہے، سیذکر من یخشی، نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں خشیت آ جاتی ہے، اور جس کے دل میں جو جس کا دل سخت ہوتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي، وہ اس سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اس نصیحت کو ماننے سے مانتا ہی نہیں ہے،
تو پھر کیا کہا گیا سورہ الاعلیٰ میں؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ پھر وہ بڑی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں پہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ مرے گا، نہ وہ جیے گا۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی جو ہے وہ تصویر پکچر جو ہے پورٹریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت کہیں گے اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ کہا جاتا ہے کہ غالباً ایک روایت میں نے 40 سال پڑھا، ایک روایت میں نے پڑھا کہ 1000 سال بعد وہ جواب دے گا۔ کہے گا کالا، کہے گا انکم، بے شک تم، مکثون، میم کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا، بے شک تم یہیں ٹھہرے رہو گے، بے شک تم یہیں ٹھہرے رہو گے۔ اب اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دے، اللہ کو کہہ کے دیکھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جان چھڑوا دے، وہ کہیں گے ہمیں موت دلوا دے یہاں سے۔ اس وقت چیخیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے دل شکی ہو گئے تھے، ہم سخت ہو گئے تھے، اور ہم جو ہے وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں ان سے یہاں سے نکال دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فإن عدنا، پھر اگر ہم کریں فإنا ظالمون، تو تب ہم ظالم ہوں گے کہ اللہ میاں اب ہمیں معاف کر دے اگر ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ہم کریں۔ لیکن اللہ کی سنت تو نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، ان کو نہ تو موت آئے گی نہ ان کو زندگی ہوگی۔ دیکھیے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ چانس ہوتا ہے کہ اچھا کچھ عرصے بعد اس نے کم ہو جانا ہے، یا یہ ہٹا لیا جانا ہے، یا یہ سزا اتنی ہے، اس سزا کے بعد بندہ ایک آس، ایک امید کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جھیلتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب کہہ دیا جائے کہ نہ وہ کم ہوگی نہ وہ ہٹائی جائے گی تم سے، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہو گے، جب سب کچھ ہو جائے گا تو وہ نا امید مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے اس وقت فرشتے کو، اس وقت دروغے کو کہ یہ اس کو ہمارا فیصلہ کروا دے، ہمیں جو ہے وہ موت دلوا دے۔ اب اندازہ کیجئے کس اذیت میں ہوں گے، کس تکلیف میں ہوں گے کہ جہاں پہ وہ موت کی دعا مانگیں گے۔ لا یموت فیہا ولا، مریں گے نہیں پھر وہ۔ اب دیکھ لیں ادھر جانا ہے یا یہ دوسرا راستہ ہے ہمارا۔ اب کیا؟ لقد جئناکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، جئناکم بالحق، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے۔ جا کا معنی تو آنا ہوتا ہے، لیکن با آگے اس کا صلہ آ گیا تو اس کا معنی لانا ہو گیا۔ نا متکلم ہم کے لیے، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ہم لائے تھے تمہارے پاس بالحق کے، سچائی کو۔ یہ قرآن سچائی آئی کہ نہیں ہمارے پاس آئی؟ رسول آیا کہ نہیں ہمارے پاس آیا؟ بلا شبہ ہم سچائی تمہارے پاس لائے تھے، ولیکن، اور لیکن، اکثرکم، اکثریت تمہاری، للحق کے، سچائی کے ساتھ، کارہون، نفرت کرتی تھی، کراہت کھاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ سچ بولو، کہا جاتا تھا کہ وعدہ خلافی نہ کرو، کہا جاتا تھا ملاوٹ نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، تم اس سے نفرت کرتے تھے، تمہارے دلوں میں کراہت آتی تھی، تم حق کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لائے تھے، اب جب اللہ نے حق ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل کیا، ہم اس حق کو سنے ہی نہ، رشوت لیے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو، حرام کھائے بغیر ہم یہ سوچے ہی نہ کہ میرے بچے پڑھیں گے کیسے، کل کو بیمار۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس رشوت، اس حرام خوری کے اوپر بھروسہ ہے ہمیں۔ تو حق تو آیا تھا، اور اس وقت کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، ہمیں نکال لے۔ فإن عدنا، اگر دوبارہ ہم نے یہ کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ تمہیں جا کے ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بھیج دوں، لیکن تم نے پھر وہی کرنا ہے۔ تو ظالم کون ہوا؟ ظالم تو پھر خود ہم ہوئے، جب خود ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے، جب ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے، جب ہمیں بتا دیا گیا کہ تم زمین پہ ایک خاص مدت کے لیے بھیجے جاؤ گے، اور تمہیں وہاں پہ شیطان بہکانے کی، ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی باتیں نہ ماننا۔ اب تمہارے لیے سیدھا راہ کیا ہوگا؟ ہم تمہارے لیے رسول بھیجیں گے، ہم تمہارے لیے لکھ کے کتابچہ بھیجیں گے، تمہاری زندگی کا مینول بھیجیں گے، ٹرینر بھیجیں گے تمہارے پاس، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر تم اس کی بات چھوڑ کے اس شیطان کے پیچھے چلو گے، اس کی بات مانو گے، تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کتنی دفعہ قرآن پاک نے بتایا گیا کہ بے شک شیطان کان الانسان عدوا، تمہارا کھلا دشمن ہے وہ، تو تم اس کے پیچھے چلنا ہے یا اس کے پیچھے چلنا ہے؟ اکثر ہم تو تمہارے پاس حق لائے تھے، لیکن اکثریت تم نے جو حق سے جو انکار کیا، اس سے نفرت کی تم نے۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے نا، اگلی بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے،
وہ بیٹھ کے جو ہے وہ صلاح مشورہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا جائے، کس طرح ان کو یہاں سے اس زمین سے نکالا جائے، بقول ان کے کہ جی ہمارا تو جینا دوبر کیا ہوا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری راہ سے ہٹ جائے۔ اب وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دفعہ ایسے 3 اصحاب تھے، وہ خانہ کعبہ کے پاس دارالندوا میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، انہوں نے کہا 10 اللہ ہماری بات سنتا ہے؟ تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر اونچی آواز میں کہو گے تو سن لے گا، نزدیک سرگوشی میں بات کرو گے پھر نہیں سنے گا اللہ۔ تو ہم نے جو صلاح کرنی ہے نا وہ ہم چپ کر کے آپس میں سرگوشیوں میں کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تو تیار ہو چکی تھی۔ جب اللہ نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم فرمایا آپ کو، اور آپ اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنی چارپائی پہ لٹا کے جو ہے وہ چلے گئے، نکلے ہیں، تو وہ انہوں نے تو سازش تیار کر لی تھی، وہ تو آئے تھے، پھر تو پیچھا بھی کیا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پہ ان کو کہا کہ ایک تدبیر تم سوچ رہے ہو، ایک تدبیر ہم سوچ رہے ہیں، ایک کام تم نے پختہ کرنے کا ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کام کرنے کا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہم نے بھی ایک ارادہ کر لیا ہے، ہم نے بھی ایک ارادہ کر لیا کہ جتنے تمہارے سردار ہیں ان سرداروں کو، انہی جو ہے وہ جن کو تم جو ہے وہ کمزور سمجھتے ہو، انہی کے ہاتھوں تمہاری جو ہے وہ ناک جو ہے رگڑواؤں گا میں۔ تو ایک فیصلہ تم نے کیا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک چال وہ چلتے ہیں، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک چال ہم چلتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چال چلنی۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے مٹا دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں سے نکال دیں گے تو ہمارے لیے امن ہو جائے گا۔ ایک چال ان کی تھی، ایک چال اللہ کی تھی، اور اللہ کی چال کیا تھی؟ 10 سال میں وہی مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ نہ صرف وہ پورا عرب جو ہے وہ آپ کے زیر نگین آ گیا، اس کے بعد پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ جھکی۔ ابرامن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا، تدبیر کرنا، کوئی صلاح کرنا۔ اگر تم نے ارادہ کیا ہے، کوئی تدبیر کی ہے، امرن کسی بات کی، اگر تم نے ارادہ کیا امرن کسی کام کا، فَإِنَّا تو بے شک ہم مبرمون، ہم بھی ارادہ کرنے والے ہیں، ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے کچھ سوچا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور اگر انہوں نے کوئی چال چلی ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم بھی چال چلنے والے ہیں، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم بھی ارادہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ یحسبون کس سے ہے؟ حسبہ، حسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب لگانا، خیال کرنا۔ ام یحسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں، انا لا نسمع، کہ بے شک لا نسمع نہیں ہم سنتے، سرہم، سرہ کس کو کہتے ہیں؟ سر سے رے کہ اسرار ان سے چھپی ہوئی، کیا ہم نہیں سنتے ان کی چھپی ہوئی؟ ونجواہم، نجواہم، اور سرگوشیاں ان کی، بلا ہاں کیوں نہیں۔ ایک بات بھول جاتے ہیں، ورسلنا، اور بھیجے ہوئے ہمارے، کون بھیجے ہوئے؟ یہ کرامن کاتبین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لدیہم، لدا کا معنی ہوتا ہے پاس ان کے، ہم ضمیر لگی ہوئی، یکتبون، اور ہمارے بھیجے ہوئے تو ان کے پاس لکھی جا رہے ہیں سب کچھ، اور ان کا خیال ہے کہ ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ سرگوشیوں میں کیا کہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اگر اونچی آواز میں بولو گے تو اللہ سن لے گا، اور اگر جو ہے وہ سرگوشی میں بات کرو گے تو پھر اللہ کو نہیں پتا چلے گا، وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے بھیجے ہوئے تو ان کے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو چال وہ چل رہے ہیں، ایک چال ہم چل رہے ہیں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ چال کس کی کامیاب ہوتی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو سفیان نے تو اس وقت پیغام بھیجا تھا کہ قافلہ میں بچا کے لے آیا ہوں، ایسے کرو کہ واپس چلے جاؤ، اب لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے وہ تیا پانچا کر کے چھوڑنا ہے۔ بڑے گمنڈ میں، غرور میں جو ہے وہ بدر کی آئے تھے، اور پھر اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ انہی مسلمانوں کے، انہی نہتے لوگوں کے ہاتھوں ان لوگوں کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ رگڑوائی جائے، ان لوگوں کو جو ہے وہ دھول چٹائی جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 70 ان کے بڑے سردار جو ہے وہ عذاب کی پہلی کھیپ ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی، 70 مار دیے گئے، 70 جو ہے وہ پھر ساتھ قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ ہے وہ بات، ام ابرمو، بھلا یہ کہ تم نے جو ہے وہ کوئی بات کا ارادہ کیا ہے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی کرنے والے ہیں۔ تمہارا خیال ہے ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے، اور ہمارے تو بھیجے ہوئے جو ہے وہ ہر چیز بات جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اب دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ کل ہم نے جنتیوں کے حالات پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا گارنٹیاں ہیں، کیا کیا وعدے ہیں، وہ سب نے ہم نے پڑھا۔ آج ہمارے سامنے مجرموں کے، گناہ گاروں کے حالات ہیں۔ فیصلہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چند لمحوں کی، ان چند گھڑیوں کی زندگی میں
ہم نے دائیں ہاتھ والا راستہ لینا ہے یا بائیں ہاتھ والا راستہ لینا ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، اسی لیے جو ہے وہ ہم 7 نسلوں کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، پھر ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ فریب، لوگوں کے حقوق غصب کرنا۔ حقوق کیا غصب کرنا؟ سب سے بڑا حق ہم نے اللہ کا غصب کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرنی شروع کر دی، اوروں کے سامنے جو ہے وہ ہم نے اپنا سر جو ہے جھکانا شروع کر دیا، اوروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے، اپنی آس امید کا محور اللہ کے علاوہ اوروں کو رکھ لیا۔ ہم نے کہا یہ رشوت کے پیسے اکٹھے نہیں کروں گا تو دوائی کیسے لوں گا، اسکول کی فیس کیسے دوں گا، بجلی کا بل کیسے دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حلال کا حرام کا لقمہ تو عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ ہم ادھر سے حرام کھاتے ہیں، ادھر سے پھر ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو حلال مال پسند ہے، حرام مال تو پسند نہیں ہے۔ حدیث تو وہ بارہا سنی ہے ہم سب نے کہ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے قبول نہیں ہوگی، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کے جسم کی پرورش حرام کے پیسے سے ہوئی۔ تو حرام کھا کے کیسے جو ہے وہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارا بلا ہو جائے گا؟ تو سوچنا ہمیں آج ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے ہماری سانس جو ہے وہ نکل جائے۔ ہمیں آج پلٹ جانا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا پلٹ جانا، رجوع کر لینا۔ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معافی دے دے، اب میں آگے اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اور پھر پختی سے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم جاؤ اس کے اوپر۔ جم جائیں گے تو پھر سطحی کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر، نہیں کمی کی جائے گی، کم نہیں کیا جائے گا ان سے، وہ عذاب ان سے کم نہیں ہوگا۔ وہم فیہ مبلسون، اور اس میں وہ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، ان کے اس جہنم میں آنے کا سبب ہم نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ اس جہنم کے جو خود جہنم کو خود انہوں نے خریدا ہے، اس جہنم کو انہوں نے خود سودا کیا ہے۔ جب ہم نے اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ چند سکوں کے عوض بیچا تو مطلب ہے کہ ہم نے خود جو ہے وہ جہنم کا سودا کیا ہے۔ ہماری پرائرٹی جنت نہیں، ہماری پرائرٹی جہنم ہے۔ ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ہم ظالمین، اپنے اوپر وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ خود ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم بہت نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ کیا کریں گے؟ نادو، وہ پکاریں گے یا مالکو، اے دروغے، جہنم کے دروغا، اس کا نام ہے مالک، اے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ کہا 40 سال بعد یا 1000 سال بعد وہ بات کا جواب دے گا۔ اس وقت تو کہے گا انکم مکثون، تم ہمیشہ یہیں رہو گے، تم نہیں جاؤ گے کہیں پہ بھی۔ لقد جئناکم بالحق، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے۔ ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس قرآن نہیں آیا، ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے ماں باپ نے جب میں پیدا ہوا تھا تو اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی تھی، ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ روز دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہتا ہے، ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا نہیں پتا، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے تمہاری۔ ہم اس کامیابی کو یہاں پہ جو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ چینل کی آواز کم کر دو، اس کی کچھ تقاضے ہیں، وہ بلا رہا ہے تمہیں کہ یہ تمہاری جو ہے وہ کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم تو تمہارے پاس حق لائے تھے، ہم میں سے کوئی انکار کر سکتا ہے وہاں پہ جا کے کہ ہمیں قرآن نہیں بتایا گیا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ تو بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، امت محمدیہ میں پیدا کر دیا ہمیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھا دیا، اللہ اکبر کی آوازیں بتا دی، بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن سے آشنا بھی کروا دیا۔ اس کے بعد اگر بھول گئے ہیں تو یہ ماں باپ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے، ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا، ہم لائے تھے۔ ولیکن اکثرکم للحق کارہون، اکثریت تمہاری اس سے کراہت کھاتی تھی۔ قرآن وہ دقیانوسی بات چھوڑو، اس کو کیا کرنا؟ یہ دیکھو آج کا جو ہے وہ گوگل کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ آج کی جو ہے وہ دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دو۔ کبھی ہم نے کبھی سوچا ہو کہ ہم اپنے کسی مسئلے کا حل قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں؟ ہم ہمیشہ دنیاوی مادی اسباب کی طرف جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح میرا قرآن میرے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو نفرت کھاتے تھے، کراہت کھاتے تھے اس سے تھے۔ کچھ فیصلے تم کسی بات امرن، تم نے کسی بات کا ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، فإنہم مبرمون، تو ہم بھی ارادہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے؟ ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا۔
کیوں بھول جاتے ہیں کہ کندھوں کے اوپر دو فرشتے اللہ کی طرف سے بیٹھے ہوئے لکھی جا رہے ہیں ہر حرکت کو؟ وہ تو فیصلے کر رہے تھے، وہ تو صلاح مشورے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے کر لو، رات کے اندھیرے میں کر لو. کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں نا؟ ہم یحسبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں انا لا نسمع سرہم، کہ ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں سنتے، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے. بلا ورسلنا، اور بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم، پاس ہیں ان کے، یکتبون، وہ لکھے جا رہے ہیں. قرآن کھول کے ہر چیز بتا رہا ہے. فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ہم نے قرآن کا راستہ پکڑنا ہے. اللہ نے کہنا میں نے تمہارے پاس حق بھیج دیا تھا، لما جاہم، ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. اب اگر تم نے حق کو نہیں پکڑا تو پھر ظلم تم نے خود کیا، ہم نے خود نہیں کیا. اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر دینا جن کے ساتھ یہ سلوک ہو. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کشمیر سے کل کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، انڈیا سے کہا ہے، پختونخوا سے کہا ہے کسی نے. لوگ جو ہے وہ دعا کے متمنی ہوتے ہیں. دعا کیجیے، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک بھائی پیرالائز ہیں، انہوں نے میسج کیا تھا کل کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے. اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی مغفرت بخشش تیرے ہاں ہو چکی، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، وہ اسی دعا کے محتاج ہیں اس وقت. وہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا ہمیں. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ایک بہن نے کل انڈیا سے جو ہے وہ میسیج بھیجا تھا کہ میرے میاں بہت زیادہ جو ہے وہ شرک کے پیچھے چلتے ہیں لیکن ہیں مسلمان، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے دے، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.